نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جنگ احد میں جہاں مسلمانوں کو تکلیف پہنچی، جانی نقصانات ہوئے، وہاں بہت اہم سبق بھی ان کو ملے، جن میں سے سب سے اہم سبق یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر حال میں کرنا ضروری ہے، اور یہ بھی کہ ان کے صبر کو اور بڑھایا گیا۔ ان کو یہ بھی پتہ چلا کہ ہر وقت ہماری مرضی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے کہ اس کے ہی ہاتھ میں سب اختیار ہیں، اور مدد کا آنا بھی اس کی طرف سے ہے، اور مدد کے آنے میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے، لیکن مومن ہر حال میں جم کے رہتا ہے۔ دکھ ہے، سکھ ہے، اور زندگی میں اونچ بھی ہے اور نیچ بھی ہے، ہر دم خوشیاں اور بہاریں نہیں ہیں، زندگی نام ہی اپس اینڈ ڈاؤنز کا ہے۔ مومنوں کو اور زیادہ ان کے کردار کو مضبوط کیا گیا، ایمان کو مضبوط کیا گیا، اور پھر وہ جم گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ۔ ہمراہ الاسد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب گئے، وہاں پہ کفار جب مقابلے پہ نہ آئے، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ احد کے بعد جو تھوڑی سی مسلمانوں کی ہوا اکھڑ گئی تھی، لوگوں کے دلوں سے رعب کم ہوا تھا، ہمراہ الاسد تک ان کے جانے سے لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ نہیں، یہ با ہمت لوگ ہیں، یہ چھوٹی موٹی تکلیف سے گھبرا کے بیٹھ جانے والے نہیں ہیں، اور آخری دم تک یہ آگے بڑھ کے اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ اپنی مدافعت کرنا جانتے ہیں۔ لیکن احد کے بعد ادھر ادھر قبائل نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے سوچا ایسے وقت میں جب کہ مسلمانوں کا جانی نقصان ہو چکا ہوا ہے اور روحانی طور پہ بھی ان کو تکلیف پہنچی ہے، یہ موقع اچھا ہے، ان پہ حملہ کر دیا جائے۔ اور ارد گرد کے قبائل کی اس ہمت کو بڑھانے میں یہود کا اور قریش مکہ کا بھی بہت ہاتھ تھا۔ احد کے بعد محرم 4 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ خالد بن سفیان مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے فوج جمع کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، اور انہوں نے نہایت تدبیر کے ساتھ خالد تک پہنچ کے اس کو کہا کہ میں نے آپ سے بہت اہم بات کرنی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کرنی ہے، اور کچھ اس طرح ظاہر کیا گویا یا تو آپ کے بارے میں کوئی بہت اہم خبر لایا ہے اور یہ کہ آپ کے خلاف ہے۔ تو خالد خوش ہو گیا، انہوں نے کہا کہ سر قریب لاؤ، میں نے تم سے کان میں بات کرنی ہے۔ تھوڑا سا اس کو فوج سے بھی پرے ہٹا دیا، اور پھر اچانک ایسا وار کیا کہ ایک ہی وار میں اس کا سر تن سے جدا کیا، تیزی سے فوراً واپس مدینہ منورہ آ گئے۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت اور جرت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور آپ نے ان کو اپنا عصا مبارک عطا فرمایا، اور فرمایا قیامت کے دن یہ میرے اور تمہارے درمیان نشانی ہوگی۔ تو انہوں نے مرتے وقت وصیت کی تھی کہ یہ عصا میرے ساتھ قبر میں دفن کر دینا۔ ایک تبرک تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دیا ہوا تھا۔ ادھر جہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہمراہ الاسد میں خوشی دی، عبداللہ بن انیس کا قتل ہونے سے مسلمانوں کو ایک خوشی ملی، اس کے ساتھ ہی کچھ تکلیف دہ واقعات بھی احد کے بعد درپیش آئے، اور ان میں سے 2 واقعات رجیع اور بئر معونہ کا واقعہ بہت المناک ہے۔ 4 ہجری کی بات ہے، جبکہ اسلام کا چرچا ہو رہا تھا، ازل اور قارہ کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے پاس کچھ لوگوں کو روانہ کیجیے جو ہمیں دین سکھائیں۔ انٹرسٹ شو کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 یا 10 صحابہ کرام کو روانہ کیا، اور ان کے اوپر حضرت عاصم بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ثابت کو ان کا امیر لشکر بنا دیا، لشکر تو نہیں یعنی اس گروپ کا امیر بنا دیا، اور ان لوگوں کو روانہ کیا تاکہ یہ ازل اور کارا کے لوگوں کو دین سکھائیں۔ لیکن راستے میں ان لوگوں نے دھوکہ دیا، اور دھوکے سے ان صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ مسلمانوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے
ٹیلے میں پناہ لی، لیکن ان لوگوں نے ایک بات نہ سنی اور کچھ کو تو قتل کر دیا، اور 2-3 کو کہا کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ کوئی تعارض نہیں کریں گے۔ جب مسلمان آگے سامنے تو انہوں نے ان کو گھیر لیا۔ اسی کوشش میں 2 مزید صحابہ کرام کو انہوں نے شہید کیا، اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیج دیا، کیونکہ مکہ والوں نے ان کو قتل کرنے کے عہد کیے ہوئے تھے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر میں ان کے کسی بڑے آدمی کو مارا ہوا تھا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ عرصہ انہوں نے قید میں رکھا، اور جس خاتون کی قید میں ہے وہ حیرت سے یہ سناتی تھی کہ میں نے خود دیکھا کہ ایک دن میں گئی تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید میں انگور کا گچھا ان کے ہاتھ میں تھا اور انگور کھا رہے تھے، اور وہ گچھا اتنا بڑا تھا جتنا کہ سر ہوتا ہے، اور حال یہ تھا کہ اس زمانے میں انگور چھوڑ مکہ میں کھجور بھی نہیں مل رہی تھی۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ ایک دن جب قریش نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ان کو سولی پہ لٹکایا جائے گا، تو انہوں نے نہایت اطمینان سے مجھے کہا کہ کوئی استرا مجھے دے دو، یعنی نہانے سے پہلے میں اپنے آپ کو ہر قسم کے بالوں سے پاک کر لوں۔ کہتی ہے میں نے اپنے بچے کے ہاتھ استرا بھیجا تو دفتن مجھے خیال آیا کہ میں نے یہ کیا کیا، ایک دشمن کے ہاتھ میں بیٹے کے ہاتھ استرا بھجوا دیا، یہ میرے بیٹے کو ہی نہ مار ڈالے۔ تو وہ سمجھ گئے اور انہوں نے اس خاتون کو تسلی دی اور بچے کو بہت پیار کیا۔ اس وہ خاتون کہتی تھی کہ بہت عظیم انسان تھے، جس طرح میں نے ان کا کردار اور اخلاق دیکھا اور ان کے ساتھ جو معجزہ ہوا انگوروں کا، وہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان کو سولی پہ چڑھانے کے لیے لایا گیا باہر، تو انہوں نے کہا مجھے اتنی مہلت دو کہ میں 2 رکعت نفل ادا کر لوں، اور انہوں نے نہایت اطمینان سے اپنے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ رسم سب سے پہلے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایجاد کی تھی، یعنی اگر شہادت کے لیے لے جایا جا رہا ہو تو پہلے 2 رکعت، پھر بعد میں بھی مسلمانوں نے یہ طریقہ اپنایا اگر کسی کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا۔ ایسے میں جب ان کا بالکل آخری وقت تھا تو ابو سفیان نے کہا کہ کیا تمہیں یہ بات پسند آئے گی کہ تمہارے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہوتے، ہم ان کی گردن مارتے اور تم اپنے اہل و عیال کے درمیان آرام سے رہتے۔ آخری وقت ہے اور کہتے ہیں نہیں، مجھے تو بالکل یہ بھی گوارا نہیں کہ میں آرام سے اہل و عیال میں رہوں اور اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں آپ ہیں وہیں رہتے ہوئے کانٹا چبھ جائے اور وہ بھی آپ کو تکلیف دے۔ آپ جو تو کانٹا چبھنے کی بھی تکلیف مجھے گوارا نہیں کہ آپ کو کانٹا چبھے اور میں بچوں میں آرام سے بیٹھا ہوں، کجا یہ کہ آپ کی گردن اڑائی جائے اور میں گھر والوں میں ہوں۔ اس کے بعد مشرکین نے ان کو سولی پہ چڑھا دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کی حفاظت کی۔ رات کو عمر بن امیہ تشریف لائے اور ان کو جھانسا دے کے لاش مبارک کو اٹھا کے لے گئے تاکہ وہ لوگ لاش کی بے حرمتی نہ کر سکیں۔ یہ رجی کا واقعہ تھا۔ اسی مہینے میں بیر معونہ کا المناک واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عامر بن مالک آیا اور آ کے کہنے لگا کہ ابھی تو میں اسلام قبول نہیں کرتا، لیکن اگر آپ کچھ صحابہ کرام کو ہمارے پاس نجد بھیج دیں تو مجھے امید ہے کہ وہ لوگ آپ کی دعوت قبول کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا مجھے اپنے صحابہ کے متعلق اہل نجد سے خطرہ ہے۔ آپ کو فکر تھی نجد والے دھوکہ نہ دے دیں، صحابہ کرام کو تکلیف نہ دیں، لیکن اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح سے یقین دلایا کہ میری حفاظت میں ہے، لہذا 70 کے قریب قراء حضرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ اور یہ تمام وہ لوگ تھے جو قراء حضرات تھے، دن رات قرآن پڑھتے اور پڑھاتے تھے، دن کو لکڑیاں وغیرہ کاٹ کے بیچ کے اصحاب صفا کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتے اور راتوں کو عبادت کیا کرتے تھے۔ جب یہ لوگ معونہ کے کنویں تک پہنچے تو ارد گرد کے جو قبائل تھے، بنو سلیم کے لوگوں میں سے 3 قبیلے تھے، رال اور زقوان اور ایک اور قبیلہ تھا۔ انہوں نے ان پہ حملہ کیا اور اس لڑائی میں تمام صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ صرف ایک صحابی تھے جو بہت شدید زخمی ہوئے تھے، اور وہ صحابہ کرام کے بیچ میں ہی تھے تو وہ سمجھے کہ یہ بھی ختم ہو گئے ہیں، لہٰذا وہ اپنی دانش میں 70 کے 70 صحابہ کو شہید کر کے لوٹ گئے۔ ادھر قریب ہی 2 صحابہ کرام عمر بن امیہ اور منذر بن عتبہ اونٹ وغیرہ چرا رہے تھے رضی اللہ تعالی عنہما۔ انہوں نے چڑیوں اور پرندوں کو اس مقام پہ منڈلاتے ہوئے دیکھا جہاں لاشیں مسلمانوں کی پڑی تھی، تو انہوں نے جا کے کہا کہ دیکھی خبر کیا ہے، کیا حال ہے۔ دیکھا تو تمام صحابہ کرام تقریباً
ختم تھے، صرف یہ ایک تھے جو شدید زخمی تھے۔ ایسے میں انہوں نے عمر بن امیہ کو قید کر لیا انہی لوگوں نے، لیکن جب انہیں پتا چلا کہ یہ قبیلہ مضر سے ہیں تو انہوں نے ان کو مارا تو نہیں، البتہ غلام بنا کے اپنی والدہ کے پاس انہوں نے بھیج دیا ان کو، اور والدہ نے منت مانی تھی کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے گی، لہٰذا انہوں نے جب یہ آئے ایک غلام کی حیثیت سے تو ماں نے آزاد کر دیا۔ ادھر وہ صحابی عمر بن امیہ جو بہت شدید زخمی تھے، وہ کسی نہ کسی طرح مدینہ منورہ جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام حالات سے آگہی ہوئی، اور تمام صحابہ کرام کا رنج و غم سے برا حال تھا کہ پے در پے یہ 2 واقعات ہوئے تھے جن میں مخلص مسلمانوں کو دھوکے سے مارا گیا تھا۔ ادھر عمر بن امیہ جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک مقام پہ درخت کے سائے پہ پہنچے، وہاں قبیلہ بنو کلاب کے 2 آدمی بھی سو رہے تھے۔ عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے کہ یہ انہی لوگوں میں سے ہیں، اور ان کا دل اپنے ساتھیوں کے لیے چونکہ بہت غمگین تھا، انہوں نے اپنے ساتھیوں کا بدلہ لینے کے لیے ان دونوں لوگوں کو مار دیا، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امن کا پروانہ لے چکے تھے۔ جب عمر بن امیہ مدینہ منورہ پہنچے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند کیا، اور آپ نے اب ان دونوں لوگوں کی دیت دینے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے قبیلہ بنو نذیر کے ساتھ رابطہ کیا، کیونکہ معاہدے کی روح سے اب دیت میں یہودیوں کو بھی حصہ ڈالنا تھا، یہ قتل خطا تھا۔ قبیلہ بنو نذیر جو کہ آپ جانتے ہیں یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، وہ پہلے ہی مسلمانوں سے ناراض تھے اور جلتے تھے، سازشیں کرتے رہتے تھے اور اذیت دینے کے طرح طرح سے طریقے ایجاد کیا کرتے تھے۔ البتہ بنو قینقاع کو جب جلاوطن کر دیا گیا اور کعب بن اشرف کا قتل ہو گیا تھا تو یہ لوگ کچھ عرصہ دب کے اور خاموش ہو گئے تھے، لیکن دل کے اندر ان کے نفرت اور عداوت اسی طرح موجود تھی جیسے کہ روز اول سے تھی۔ انہوں نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا بھی منصوبہ بنایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ ہم آپ سے کچھ گفت و شنید کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے 30 کے قریب علماء جو ہیں وہ آپ کے پاس آئیں گے اور کچھ بات کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آ جائیں، میں بھی آ جاتا ہوں ان سے بات چیت کرنے۔ اتنے میں ایک یہودی عورت جس نے کہ ایک مسلمان کو اپنا بھائی بنایا ہوا تھا، اس نے اس مسلمان کو اطلاع دی کہ یہ ایک سازش ہے جس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بروقت اطلاع ہوئی تھی اور اس طرح آپ نے ان سے ملاقات نہ کی۔ کہا جاتا ہے تاریخ میں سب سے زیادہ قتل کے منصوبے، سازشیں اور حملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئے ہیں، جنہیں سے اکثر کو اللہ تعالیٰ نے ناکام بنا دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو نذیر کو پیغام بھیجا گفت و شنید کے لیے کہ میں آنا چاہتا ہوں دیت کے سلسلے میں، تو انہوں نے کہا ہاں آپ ضرور تشریف لائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیگر صحابہ کرام جن میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ شامل تھے، ایک گروہ کو ساتھ لے کے بنو نذیر کے علاقے میں پہنچے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے سائے میں بٹھایا اور کہا کہ آپ تشریف رکھیے ابو قاسم، اور ہم آتے ہیں اور آپ کے ساتھ ابھی بات چیت کرتے ہیں۔ آپ ابھی بیٹھے ہی تھے تو یہود تنہائی میں جمع ہوئے اور ان پہ شیطان سوار ہو گیا۔ انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ کیوں نہ اس موقع سے ہم فائدہ اٹھائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ آپس میں کہنے لگے کون ہے جو یہ ایک بھاری چکی کو اوپر لے جائے اور اوپر سے چھت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گرا دے، کیونکہ آپ بالکل نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے میں سلام بن مشکم نے کہا کہ ایسا مت کرو، کیونکہ خدا کی قسم انہیں تمہارے ارادوں کی خبر ہو جائے گی، اور ویسے بھی ہمارے اور ان کے درمیان عہد و پیمان ہو چکا ہوا ہے اور یہ اس کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن ان لوگوں نے ایک بات نہ سنی اور اپنے منصوبے پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ابھی وہ چکی اوپر چڑھا ہی رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی اور آپ تیزی سے اٹھے اور مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے۔ صحابہ کرام نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں اٹھ گئے، وہ تو بس صحیح معنوں میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، قدم قدم آپ سے پیچھے۔ تیزی سے صحابہ کرام بھی چل نکلے
مدینہ منورہ پہنچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ اس طرح ان کی یہ سازش تھی. اب مسلمان جن کے دلوں میں پہلے سے ہی اپنے بھائیوں کے بے گناہ قتل کا ایک غم تھا، اوپر سے اب ان کو پتہ چلا کہ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے، مسلمانوں نے کہا اب ہم ان یہودیوں کو چھوڑیں گے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ان پہ حملہ کریں گے. حالانکہ اس وقت مسلمانوں کی سچویشن بہت مشکل تھی، حالات بڑے ٹینس تھے. ایک طرف قریش تھے، احد کے بعد ان کے حوصلے بڑھ چکے تھے، دیگر قبائل حملے کرنے کے لیے تیار تھے. ایسی صورت میں مسلمانوں کا یہودیوں کو چھیڑنا خطرے سے خالی نہیں تھا، اور یہودی بھی وہ جو کہ مدینہ منورہ کے پاس تھے. لیکن اب حالات ایسے ہو چکے تھے کہ بنو نذیر سے ٹکر لینے کا موقع آ گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو پیغام بھیجا کہ تمہیں اتنے دنوں کا ہم نوٹس دیتے ہیں اور تم لوگ حفاظت سے اپنا ساز و سامان بال بچوں کو لے کے یہاں سے چلے جاؤ، کہ جو کچھ تم لوگوں نے کیا ہے، بدعہدی کی ہے اور جو منصوبہ بنایا ہے، تو یہ تمہاری طرف سے بہت بڑی ایک خلاف ورزی ہے، لہذا اب تم لوگ یہاں نہیں رہ سکتے. بنو نذیر شاید اس بات پہ راضی ہو جاتے، لیکن عبداللہ بن ابی نے اپنا منافقانہ کردار ادا کیا اور اس نے یہودیوں کو کہا کہ تم لوگ ہرگز نہ نکلو اپنے گھروں سے اور تم لوگ آرام سے وہاں رہو، میں بھی تمہاری مدد کو آؤں گا اور قبیلہ بنو غطفان بھی تمہاری مدد کو آئے گا. بنو نذیر کی ہمت بڑھ گئی اور انہوں نے اپنے مضبوط قلعوں میں اپنے آپ کو بند کر لیا. یہ ایک انتہائی امیر ترین قبیلہ تھا یہودیوں کا، اور ان کے پاس بے پناہ مال و دولت، اسلحہ، ساز و سامان اور وافر کھانا اور پینا موجود تھا. ان کو کوئی فکر نہیں تھی. مسلمانوں نے آ کے محاصرہ کر لیا، لیکن بنو نذیر نہایت اطمینان سے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، یہ سوچ کے کہ عبداللہ بن ابی بھی ہماری مدد کو آئے گا، بنو غطفان بھی، اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کھانے پینے کی، لہذا کرتے رہے مسلمان محاصرہ جاری تھا. آخر یہودیوں نے دیکھا کہ خلاف توقع نہ تو بنو غطفان ان کی مدد کو آئے اور نہ ہی عبداللہ بن ابی. ایسے میں آخرکار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن بلند آواز سے کہا کہ میں یا تو وہ کروں گا کہ آخرکار ان کے قلعوں کو فتح کر کے دم لوں گا، یا میرا انجام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ہو جائے، یعنی آخری سانس تک ان کو نکال کے چھوڑوں گا، خواہ مجھے یہ مار ڈالیں، میرا مسئلہ کر دیں، لیکن اب میں نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دھمکی کوئی دھمکی نہیں تھی، وہ واقعی ایسا ہی کر گزرنا چاہتے تھے. اب یہود کو فکر ہوئی کہ اگر انہوں نے حملہ کر دیا تو جنگ کے لیے تو وہ لوگ کبھی ذہنی طور پہ تیار ہی نہیں ہوتے تھے. سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا روب ڈال دیا تھا کہ وہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہمت ہی نہیں پاتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ لڑیں. لہٰذا انہوں نے اب سوچا کہ کیا کیا جائے کہ جان اور مال ہمارے بچ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے آگے جو باغات تھے، درخت تھے، جن کی وجہ سے وہ اور زیادہ بچ رہے تھے مسلمانوں کے حملے سے، اب وہ سب کاٹ دیے جائیں. کھجوروں کے درخت تھے اور ان کے کاٹنے پہ بہت واویلا ہوا کہ ادھر تو مسلمان کہتے ہیں کہ پھلدار درختوں کو مت کاٹو، اور ادھر خود وہی کر رہے ہیں اور درختوں کو کاٹ رہے ہیں. اس پر سورہ الحشر کی وہ آیات نازل ہوئیں، ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ ولیخزی الفاسقین. تم نے کھجور کے جو درخت کاٹے یا انہیں اپنے تنوں پہ کھڑا رہنے دیا، وہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا، اور ایسا اس لیے کیا گیا کہ اللہ ان فاسقوں کو رسوا کر دے. اب محاصرہ طویل ہوا، 6 راتیں گزر گئیں، وہ لوگ پریشان ہو گئے اور انہوں نے ہتھیار ڈالنے پہ رضامندی کا اعلان کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلوا دیا کہ ہم مدینہ منورہ سے نکلنے کو تیار ہیں. آپ نے ان کی پیشکش منظور کر لی اور فرمایا اسلحہ کے سوا باقی جو کچھ لے جانا چاہو لے جاؤ. حالانکہ اس وقت مسلمانوں کی معاشی حالت، اقتصادی حالت اتنی کمزور تھی اور یہ اتنے دولت مند یہود تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ چاہتے ان سے کہتے تو وہ چھوڑ جاتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تدبر دیکھیے، یہ سب سے زیادہ اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفنس کو دی
اور کہا صرف اسلحہ چھوڑ دو. کتنے صحابہ کرام تھے جن کے مکان نہیں تھے. اصحاب صفہ بغیر چھت کے رہ رہے تھے, اپنے مکان نہیں تھے. آپ چاہتے تو انہیں کہتے اپنے گھر بار بھی سلامت چھوڑ دو اور صرف خود نکل جاؤ, لیکن نہیں, صرف اسلحہ آپ نے کہا چھوڑ دو, باقی سب کچھ لے جاؤ. اب ان لوگوں نے اپنا سب سامان سمیٹنا شروع کیا. کہا جاتا ہے 600 کے قریب اونٹ تھے جس پہ انہوں نے ساز و سامان لادا, اپنا تمام مال و دولت, سب چیزیں میکسیمم پاسبل انہوں نے اونٹوں پہ لا دی. اب گھر تو لے جا نہیں سکتے تھے, لیکن دل تو چھوٹے تھے ان کے, یہ کہاں چاہتے تھے وہ کہ یہ گھر کسی کے کام آئے. لہٰذا انہوں نے اپنے گھروں کو خود مسمار کرنا شروع کر دیا تاکہ کوئی انہیں یوز نہ کر سکے, اور کنڈیاں دروازوں کی بھی اتار لی, چھتوں سے کڑیاں تک اتار لی, سب کچھ لیا. اور یہ لوگ چونکہ قرض دیا کرتے تھے سود پہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے اور وہ جو ہمارا قرض ہے لوگوں کے ذمے وہ لینے تو ہم آیا کریں گے, یعنی وہ تو ہم نہیں چھوڑ سکتے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض کی مقدار کو کم کر دو اور میعاد کو بھی گھٹا لو, یعنی کچھ کمپرومائز کرو, کچھ پیسے چھوڑ دو اور جو کچھ وصولی کرنی ہے کر کے یہاں سے نکلو. ایک صحابی کہتے ہیں یہ ایسے تنگ دل اور کنجوس لوگ تھے کہ میرے ذمہ ایک یہودی کا قرض دینا تھا, وہ آ گیا اور مجھے کہنے لگا فوراً میرا ادا کرو. میں نے کہا میرے پاس ابھی کچھ نہیں ہے, میں تمہیں کہاں سے دوں؟ کہنے لگا ایسے تو میں نہیں چھوڑوں گا, کچھ تو دو. کہتے ہیں میں نے کہا یہ جو ایک جوڑا میں نے پہنا ہوا ہے کپڑوں کا, اس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے. کہنے لگا یہ جوڑا ہی اتار کے دے دو. کہتے ہیں آخر میں نے اپنا امامہ اتارا اور اس کو نیچے باندھا اور جوڑا اتار کے اس کو دیا اور وہ لے کے اس نے میری جان چھوڑی. یعنی کچھ نہیں انہوں نے چھوڑا. حتیٰ کہ مسلمانوں کے آنے سے پہلے مدینہ منورہ کے جو باشندے تھے یہودیوں کی بہت عزت کرتے تھے کہ یہ اہل علم ہے, تو اگر ان کی اولاد نہیں بچتی تھی تو وہ منت مان لیتے تھے کہ اگر اللہ نے ہمیں بیٹا دیا تو ہم یہودیوں کو دے دیں گے. تو پھر اس کے بعد اگر بچے, جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ مقدس لوگوں کو دے دو پھر شاید بچے بچ جائیں, ایک رسم پہلے زمانے میں تھی اسلام سے قبل. تو کچھ مسلمانوں نے اپنے بچے یہودیوں کو اس زمانے کے دیے ہوئے تھے. جب یہ یہودی جانے لگے تو ان مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے بیٹے تو ہمیں واپس کر دو. انہوں نے انکار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانے دو, چونکہ یہ معاہدہ نہیں ہوا تھا کہ ان لڑکوں کو چھوڑا جائے گا. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اپنے معاہدے کے مطابق چلتے تھے, اور حکمت بھی تھی کہ اس چیز کو وہ بہانہ بنا کے ایک ہنگامہ نہ شروع کر دیں. تو مصلحت کے تحت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی ایسی باتوں کو برداشت کر لیتے تھے جو کہ برداشت کے قابل نہ ہوتی تھی, جس میں آپ کو صبر و حکمت واضح طور پہ پتہ چلتا ہے. بنو نذیر بغیر کسی مقابلے کے آرام سے نکل گئے اور کافی اسلحہ بھی وہ چھوڑ گئے جن میں تلواریں, خود, زریں وغیرہ شامل تھے. کچھ مال جو وہ چھوڑ گئے, باغات وہ چھوڑ گئے, وہ سب مال فے تھا, یعنی اب وہ مال غنیمت کی طرح نہیں تقسیم ہونا تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال میں سے جو مہاجرین صحابہ تھے ان کو عطا فرمایا کچھ, البتہ 2 انصار صحابہ کو بھی دیا گیا. ان میں سے ایک ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ایک سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. بنو نذیر سے جان چھٹی, مسلمانوں نے اطمینان کا سانس لیا. ایک بہت بڑا سازشی ٹولہ جو تھا کم از کم شہر سے چلا گیا, لیکن یہ لوگ اتنے آسانی سے مسلمانوں کو چھوڑنے والے نہ تھے. ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو تو اہل خیبر کے جو یہود تھے انہوں نے بہت کھلے دل سے ویلکم کیا, کیونکہ بنو نذیر کا سردار حیی بن اخطب وغیرہ جیسے لوگ بڑے معزز, بڑے امیر تھے. خیبر میں جو لوگ جا جا کے یہودیوں کو سیٹل ہو رہے تھے انہوں نے ان سرداروں کو اپنے پاس بلا لیا, اور جو کچھ عام قسم کے لوگ تھے وہ شام کی طرف چلے گئے. شام کے قریب پہنچ کے ان لوگوں نے اس علاقے کے قبائل کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا, اور اب ادھر کے لوگ مسلمانوں کے جو قافلے مدینہ منورہ سے جاتے ان لوگوں کو چھیڑ چھاڑ کرتے, تنگ کرتے اور لوٹ مار کرتے, تاکہ مسلمان ہر وقت کسی نہ کسی طرح پریشان رہیں. یہود کا کردار آپ دیکھیں, خواہ وہ مدینہ منورہ کے اندر تھے یا باہر چلے گئے, وہ کبھی بھی آرام سے نہیں بیٹھے. ان کے علاوہ بھی نجد کی طرف سے 2 قبیلے تھے جو مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام حالات سے آگہی ہوتی رہتی تھی, اور آپ وقتاً فوقتاً ان لوگوں کے مقابلے کے لیے نکلتے
اور ان قبائل کے ساتھ مقابلہ کرتے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مسلمان کمزور ہو گئے، اپنا مدافعت نہیں کر سکتے۔ ایسے میں مختلف واقعات ملتے ہیں، جیسے نجد کے دونوں قبائل کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ یہ سرکش قسم کے بدو لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آنے کی خبر ملی تو یہ لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے اور جنگ سے انہوں نے اعراض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ وہاں پہ ٹھہر کے ان لوگوں پہ پوری طرح اپنا رعب جمایا، اور اس کے بعد اب قریش کے ساتھ نمٹنے کا وقت آ گیا تھا۔